بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ واتباعہ الحماة للدین القویم، اما بعد۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی و محسن کا ارشاد سن 53 ہجری میں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی چند قصے، بالخصوص کم سن صحابہ رضی اللہ عنہم اور عورتوں کی دینداری کی کچھ حالات اردو میں لکھی جائے، تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہ واہی تباہی، جھوٹی حکایات کے بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کا سبب ہو، اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کے بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو۔ میرے لیے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی دو جہان میں فلاح کا سبب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی کم مائگی سے یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو مرضی کے موافق ادا کر سکتا ہوں۔ اس لیے 4 برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ سفر 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ایام کو اس بابرکت مشغلے میں گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئی تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلے میں گزر ہی جائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے، ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی تحقیق اور تفتیش کی جائے اور ان سے سبق حاصل کیا جائے، بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے نبی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا، اس کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صوفیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حکایت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ۔ اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کی یاد دہانی ہے۔ بیان القرآن۔ ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جما لینے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں یا بزرگوں کے حالات، اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یا معتبر لوگوں کے واضح و ارشادات، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اپنی حالت اور استعداد کے موافق بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک واعظ کے مجلس میں حاضر ہوا تو ان کے واعظ نے میرے دل پر اثر کیا، مگر جب واعظ ختم ہوا تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ ان کے مجلس میں حاضر ہوا تو اس واعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستے میں بھی رہا۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا تو اس کا اثر گھر میں پہنچنے پر بھی رہا۔ میں نے گھر جا کر اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب تھے سب توڑ دیے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی طرح دینی کتابوں کا بھی حال ہے کہ محض سرسری طور پر ایک مرتبہ ان کے پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی پڑھنا رہنا چاہیے، اور پڑھنے والوں کی سہولت اور مضامین کے دل نشین ہونے کے خیال سے میں نے اس رسالہ کو 12 بابوں میں اور ایک خاتمہ پر تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیف و مشقت کا جھیلنا۔ دوسرا باب اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خاص عادت تھی۔ تیسرا باب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی کا نمونہ۔ چوتھا باب صحابہ رضی اللہ عنہم کے تقوی اور پرہیزگاری کی حالت۔ پانچواں باب نماز کا شوق اور اس کا اہتمام۔ چھٹا باب ہمدردی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ساتواں باب بہادری و دلیری اور ہمت و شجاعت اور موت کا شوق۔ آٹھواں باب علمی مشاغر اور علمی انہماک کا نمونہ۔ نواں باب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل۔ 10واں باب عورتوں کا دینی جذبہ اور بہادری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا بیان۔
11واں باب بچوں کا دینی ولولہ اور بچپن میں دین کا اہتمام۔ 12واں باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نمونہ۔ خاتمہ۔ صحابہ کرام کی حقوق اور ان کے مختصر فضائل۔